سلسلہ احادیث میں سے آج کی حدیث سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، 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 ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے چھپا ہوا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے آیا ہوا، چھپا ہوا، پاجامے کے نیچے چھپا ہوا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اوپر سے جو جانے والا کپڑا ہے اس کپڑے سے اپنے ٹخنے نہ ڈھانکے۔ اوپر سے جو جانے والا کپڑا ہے، چاہے وہ شلوار ہو، چاہے وہ قمیض ہو، چاہے وہ چادر ہو، کوئی بھی ایسا کپڑا نیچے نہ لٹکائے جس سے اس کے ٹخنے چھپ جاتے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت سختی سے منع فرمایا، بہت شدت سے منع فرمایا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ بتایا کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ من جر ثوبہ خیلاء، جو آدمی یہ متکبرانہ چال اختیار کرے گا، لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت سے اسے دیکھے گا بھی نہیں، نگاہ بھی اس کی طرف نہیں کرے گا کہ انتہائی ظالمانہ متکبرانہ چال اس نے اپنائی ہوئی ہے۔ لاکھوں انسان کہے کہ میرے اندر تو تکبر نہیں ہے، میں تو بڑا متواضع ہوں، یہی تکبر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پسند نہ آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے استہزاء کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑائے، یہی تکبر کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت سختی فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کے دوران ایک آدمی کو اس طرح سے دیکھا کہ اس کی شلوار نیچے ڈھلک رہی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ وضو بھی دوبارہ کر کے آؤ، نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ اتنی شدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، یہ وہ عمل ہے کہ نماز کے علاوہ بھی اور نماز کے اندر بھی ہر حال میں مرد کو ٹخنوں کو خالی رکھنا ہے۔ یہ حکم مرد کے لیے ہے، مرد کو ہر حال میں ٹخنوں کو خالی رکھنا ہے۔ عورتوں کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، اس کا لباس نیچے تک ہونا چاہیے، اسے حکم ہے کہ وہ لباس کے ذریعے سے اپنے ٹخنوں کو چھپائے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ معاملہ سنت کے برعکس ہو گیا ہے، اس لیے کہ جناب ہم تو غیروں کی نقالی کرتے ہیں، ہم تو جناب اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی روش کو اختیار کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ مرد کا جناب لباس نیچے، اور بسا اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے جوانوں کی جو ہے وہ پینٹ وہ تو پاؤں کے نیچے بھی روندی جا رہی ہوتی ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کپڑے کا بھی اسراف، نیچے گندگی، غلاظت، میل کچیل لگتی ہے۔ نظافت اور طہارت کوئی چیز ہوتی ہے تو مرد کا لباس تو اوپر تک ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کو دیکھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی شلوار ٹخنے سے نیچے نہیں تھی، شلوار تو اوپر تھی، اس شلوار سے کچھ دھاگے نیچے لٹک رہے تھے، دھاگے نیچے لٹک رہے تھے۔ بسا اوقات آدمی نیا نیا کپڑا سلواتا ہے، کوئی دھاگے دو چار رہ جاتے ہیں جو لٹک رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کینچی منگوائی اور وہ دھاگے کٹوا دیے کہ دیکھو جس چیز سے اللہ کے نبی نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو باز رکھو، اس چیز سے اپنے آپ کو روک دو۔ تو اس لیے اس بات کا خاص اہتمام کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کا شاید یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز کے دوران کپڑے کا موڑنا یہ مکروہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے، اس حدیث کو بھی ذہن نشین فرما لیجئے جس حدیث سے غلط فہمی ہوتی ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ آپ کپڑوں کو کیا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا لا نکف الثیاب، ہم نماز کے دوران کپڑوں کو سمیٹا نہیں کرتے تھے۔ سمیٹنا الگ چیز ہے، موڑنا الگ چیز ہے۔ وہ سمیٹنا یہ ہوتا تھا زمینیں کچی ہوا کرتی تھیں، گرد و غبار ہوتا تھا، تو بسا اوقات کپڑے کے تحفظ کے لیے جب آدمی رکوع میں سجدے میں جایا کرتا تھا تو تھوڑا سا پانچے اوپر کر لیتا تھا یا آستینوں کو اوپر کر لیتا تھا کہ سجدہ کروں گا، آستینیں زمین پر لگیں گی، گرد و غبار ساتھ لگ جائے گا۔ حضرت انس فرماتے کہ ہم ایسا نہیں
نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جب یہ صورتحال ہے کہ اس قدر شدت کے ساتھ بتایا کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو، تو کم از کم ایک آدمی باہر کی زندگی بھی نہیں رکھتا تو نماز کے دوران تو اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس قباحت اور شناعت اس کی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو اول تو کوشش کرے کہ آدمی لباس ایسا ہی سلوائے کہ جو آدمی کا ٹخنوں سے اوپر ہو۔ اس بات کا خاص اہتمام فرمائیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ کہا۔ اور پھر سن لیجئے، یہ مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ ٹخنوں کو ننگا رکھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ واجب میں ہم کوتاہی کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔